جی ہیلو دوستوں، میں ہوں قمر سیما. اور دوستوں، جس طرح کہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ موجود ہیں بیرسٹر حامد بشانی صاحب. بیرسٹر صاحب، سب سے پہلے تو آپ کے وقت کا بہت شکریہ سر. آپ کا شکریہ. نو تھینک یو. بیرسٹر صاحب، میں دیکھ رہا تھا کہ انڈیا کی جو اسپیس ایجنسی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سیٹلائٹ چھوڑ رہے ہیں جو سورج کا سروے کرے گی. اور یہ ایک سیٹلائٹ ہے جس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ ادیتیہ L1. یہ کہا جا رہا ہے کہ فرسٹ اسپیس بیسڈ ایک انڈین آبزرویٹری جو ہے وہ سن کو اسٹڈی کرے گی. یہ ظاہری بات ہے، اگلے دن پرائم منسٹر مودی نے بھی یہ بات وہاں پہ کی تھی ساؤتھ افریقہ میں. تو میں تو فرینکلی پرسنلی بھی میں تو مذاق سمجھا، میں نے کہا یہ کیسے سورج پہ جائیں گے، یہ کیا ہوگا. لیکن یہ ظاہری بات ہے، وہ ایکسپلور کرنے کی بات ہے، سروے کرنے کی بات ہے. ایک دوسری طرف بیرسٹر صاحب، پاکستان میں ایک مائنڈ سیٹ ہے جو یہ کہتا ہے کہ پاکستان انڈیا جو ہے وہ چاند پہ ہی نہیں گیا، وہ سورج پہ کو سروے کرنے کی باتیں کر رہے ہیں. اور ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ چاند پہ ہی نہیں گئے. جس میں پاکستان کے فارمر ایک امبیسڈر ہیں عبدالباسط صاحب، اور زاہد حامد صاحب جو ہے، اس پہ ہم نے پہلے بھی بات کی ہے. لیکن یہ بڑا امپورٹنٹ کویسچن ہے کہ یہ جو مائنڈ سیٹ ہے کہ ایک طرف ہم نے سورج پہ کو سروے کرنے کے لیے سیٹلائٹ لانچ کرنی ہے، اور ایک یہ ہے کہ نہیں یہ تو اینیمیٹڈ ہے. یہ آپ کیا سمجھتے ہیں، یہ ڈیفیٹڈ مائنڈ سیٹ ہے، ہم چیزوں کو ریڈ نہیں کر پا رہے، یا کہ ہم پرانے وہ جو اس مائنڈ سیٹ سے نکل نہیں پا رہے؟ سو واٹ ڈو یو میک آف دس؟ دیکھیں جی، یہی سوال کل کسی نے کسی اور سیٹنگ میں مجھ سے پوچھا تھا، تو میں نے اس کا جواب یہ دیا تھا کہ یہ مسئلہ جو ہے اس بات کا ہے کہ آپ کا رخ کس طرف ہے. اگر آپ کا رخ چاند اور ستاروں اور سورج کی طرف ہے تو ظاہر ہے آپ اوپر جائیں گے نا، ادھر ہی جائیں گے. حالانکہ یہ اوپر نیچے کائنات میں کچھ نہیں ہے، لیکن ہماری لینگویج میں، لے مین لینگویج میں، اوپر کی طرف. جبکہ جو ہے اسی لینگویج میں پاکستان کا رخ جو ہے وہ نیچے کی طرف ہے. تو جب آپ کا رخ نیچے کی طرف ہو تو پھر آپ سے کوئی کسی نے مجھ سے پوچھا جی پاکستان چاند پہ کیوں نہیں گیا، جبکہ یہ باقی ملکوں نے کوشش کی، یہ اس نے ایٹامک بم بنا لیا، تو چاند پہ جانا کون سا جو ہے وہ. تو میں نے کہا کہ یہ کویسچن آف ڈائریکشن ہے. آپ نے ایٹم بم بنا کے تو یہ کہا کہ آپ نے دنیا تسخیر کر لی، اب آپ کو سائنس یا ٹیکنالوجی یا ان چیزوں کی طرف جانے یا سوچنے کی ضرورت ہی نہیں. حالانکہ دیکھیں، ہم سب جانتے ہیں کہ جس وقت پاکستان میں ایٹامک انرجی کی ڈیولپمنٹ ہوئی، یہ چند انڈیویجول جو سائنٹسٹ تھے ان کی ایک پرسنل جو ایک ایکسپوئر تھا، لاکیلی ان کے اپنے جو ہے وہ ایجوکیشنل کیریئر کے دوران ان کو کوئی اپارچونیٹی ملی، اور جس کی وجہ سے انہوں نے ایک ٹیکنالوجی جو ہے اس کو جمع کر کے تو ایک شکل دے دی. لیکن آپ اس کو اگر اس وقت کے ملک کی جو سائنٹیفک سچویشن تھی، جو اس وقت اس کا کیلیبر تھا، جو لیول تھا، اس پہ رکھ کے دیکھیں تو اس وقت پاکستان ایک سائیکل نہیں بنا سکتا تھا. سائیکل جو ہے جس کے 2 ٹائر ہوتے ہیں اور گھر میں بیٹھ کے ایک اچھا مستری بنا سکتا ہے، تو وہ جو ہے سوئی نہیں بنا سکتا تھا، کیونکہ وہ اس میں بہت باریک سوراخ بنتے ہیں. تو یہ چیزیں، تو اس نے ایٹم بم بنا لیا، تو وہ انڈیویجول اچیومنٹس تھی. ادر دین دیٹ پاکستان میں جو ہے وہ سائنس اور ٹیکنالوجی کو جس طریقے سے ٹریٹ کیا جاتا ہے، وہ آپ کا یہ لفظ جو ہے نا مائنڈ سیٹ، یہ اس کو ریفلیکٹ کرتا ہے کہ وہ مائنڈ سیٹ ہی اگینسٹ سائنٹیفک تھنکنگ ہے. حد تو یہاں تک ہے کہ جن لوگوں نے ایٹامک بم بنایا وہ بھی جو ہے وہ مختلف جگہوں پہ جا کے اپنی تحریروں میں اور تقریروں میں جو ہے وہ ان سائنٹیفک قسم کے میسیجز پبلکلی دیتے رہے، یا اسٹوڈنٹس کو دیتے رہے، یا اس طرح کی چیزوں پہ دیتے رہے. تو اس کی وجہ سے ایک مائنڈ سیٹ بن گیا جی، جو انٹائی سائنس اور انٹائی ٹیکنالوجی مائنڈ سیٹ ہے. اس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ آپ کی جب ایک سوچ ہی بدل گئی تو آپ کس طریقے سے پھر اپنے جو ہے وہ تعلیمی اداروں میں یا اپنی ٹیکسٹ بکس میں یا اپنے جو آپ کا نصاب ہے اس میں ایسی چیزیں ڈالیں گے جس کی وجہ سے آپ ایک جو ہے وہ سائنس بیسڈ سوسائٹی کو جو ہے وہ ڈیولپ کر سکیں.
یہی وجہ ہے کہ آج پاکستان جو ہے وہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں دنیا میں بہت پیچھے ہے. یہ کوئی انڈیا کے ساتھ تو خیر کمپیریزن تو ہے ہی نہیں. وہ اس حساب سے چونکہ انڈیا جو ہے وہ سائنس اور ٹیکنالوجی میں اب ایک لیڈنگ شکل اختیار کر گیا ہے ہر محاذ پہ، اور اس کے جو اسکول کالجز ہیں، ٹریننگ انسٹیٹیوشنز ہیں، یہ سارے جو ہے معاملات ہیں آپ کے سامنے ہیں. لیکن کسی بھی ملک سے آپ اس کو کمپیئر کر کے دیکھیں، اس وقت پاکستان کا کمپیریزن جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. اگر آپ وہ کریں تو یہ افغانستان جیسے لوگ جو ملکوں کے ساتھ جا کے بنتا ہے کہ جہاں پہ ورچولی کوئی سائنس اور ٹیکنالوجی جو ہے از ناٹ، جو ہے وہ ویزیبل کسی طریقے سے نہیں نظر آئے گی. جس کو دیکھیں وہ مذہب پہ لیکچر دے رہا ہے، جس کو دیکھیں وہ کہہ رہا ہوگا جی بس جو کرنا ہے اللہ نے کرنا ہے. اور اس کے نتیجے میں یہ آپ کے موسٹ پاپولر جو لوگ ہیں جو آ کے کہتے ہیں کہ انڈیا چاند پہ ہی نہیں گیا، یعنی جس ملک کے اندر کوئی دانشور بیٹھ کے یہ بات کرے آج کے دور میں اور عوام اس کو سنے، اور اس کے بعد اس کی پاپولیرٹی اور اس کے ویئرشپ میں اور اس کے آڈینس میں اضافہ ہو، تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو آپ کی جو ڈیکے ہے اور ڈیکلائن ہے جو سائنس اور ٹیکنالوجی کے حوالے سے وہ کس سطح پہ پہنچ گیا ہے. میں اس کو تو آپ جو ہے پورا مائنڈ کی ڈی جنریشن کا ایک پروسیس جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے. چونکہ اس طرح کی بات کوئی کیسے کر سکتا ہے؟ اس طرح کی بات کے پیچھے آرگومنٹ تو یہ ہے نا کہ یہ چاند ستاروں کے بارے میں یہ جو سائنٹیفک تصور ہے جس پہ دنیا متفق ہے کہ چاند کہاں واقع ہے، اس کے سرفیسز کیا ہیں، اس کے جانے کے لیے کس طرح کی ٹیکنالوجی کی ضرورت ہے، وہاں جا کے جو ہے وہ ہینگ اراؤنڈ کرنے کے لیے کس طرح کے ماحول کی ضرورت ہے، ان چیزوں سے آپ کا اتفاق نہیں. آپ کہتے ہیں یہ سب جھوٹ اس لیے ہے کہ ہمارے خیال میں چاند کی وہ شکل ہے جو ہم سمجھتے ہیں، اور وہ شکل جو ہے وہ جس طریقے سے ریلیجس اس میں بنا کے پیش کی جاتی ہے، تو اس میں تو پھر ظاہر ہے انڈرسٹوڈ ہے کہ کوئی بھی چاند پہ جا نہیں سکتا. چونکہ وہ جو تصور ہے اس کی وجہ سے چاند جہاں واقع ہے وہی اوپر نیچے کا جو تصور ہے، اور جس طرح کی وہ ایک سیارہ ہے اس میں جانے کا کیا تصور ہے. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ مائنڈ سیٹ جو ہے یہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا خطرناک قسم کا مائنڈ سیٹ ہے، جس کی وجہ سے نہ صرف یہ ہے کہ آپ نے بہت سارے مواقع جو ہیں وہ ضائع کر دیے گزشتہ 60-70 سالوں میں، بلکہ یہ مائنڈ سیٹ جو ہے وہ آپ کو آئندہ 50 سال کے لیے بھی ایک انتہائی پسماندہ قسم کی جو ہے وہ خطہ، جس کے اندر کوئی سائنس اور ٹیکنالوجی نہیں ہوگی، جس کے اندر کوئی سائنٹیفک تھنکنگ دور کی بات ہے، ایک ریشنل ریگولر تھنکنگ جو ہوتی ہے اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوگی. تو اس میں بیٹھ کے تو یہ کہنا کہ جناب ہم چاند پہ تو جانے کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے اور یہ سب جھوٹ ہے، اور وہ دنیا ساری جو ہے وہ جانتی ہے، اور اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ سوائے پاکستان کے پوری دنیا میں کنسنسس ہے، انکلوڈنگ جو ہے وہ ڈیپلی کنزرویٹو جو اسلامک سوسائٹیز ہیں وہ بھی ضرورت نہیں کر سکتے کہ اس طرح کی سٹیٹمنٹ دیں کہ جی یہ جو انڈیا چاند پہ گیا ہے یہ مطلب جو ہے یہ حد ہے. ہاں لیکن بالکل اس سے صحیح. پتہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح کے لوگ دانشور ہیں جو آپ کی نیشن کو لیڈ کر رہے ہیں، اور اگر اسی کو لیڈنگ کہتے ہیں تو پھر یہ نیشن کو لے کے کس سمت میں جا رہے ہیں. وہ ایک ایسی سمت ہے جس میں مجھے ایک بہت بڑی کھائی نظر آ رہی ہے جس کے اندر وہ گرنے والے ہیں پوری نیشن کو لے کے، جہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ مائنڈ سیٹ ہے جو ایک ڈائریکشن میں لے کے جا رہا ہے، اور انہوں نے کتنی دیر کتنی اہم پوزیشن پہ کتنے لوگوں کو انفلوئنس کیا ہے برے صاحب، اور وہ ان کے مائنڈ سیٹ ان انڈیویجولس کی زندگیاں جو ہیں وہ کس حد تک خراب ہوئی ہیں. اور اس کا تو مطلب یہی ہے کہ پڑھے لکھے بندے بھی جو ہیں وہ ضروری نہیں ہے یونیورسٹیوں کے پڑھے لکھے ہوں یا سفیر ہوں یا کیا ہوں. مائنڈ سیٹ از ڈینجرس، بھلے آپ یونیورسٹیوں کے ہوں بھلے آپ مدرسوں کے ہوں. بھائی صاحب ایک اور چیز میں دیکھ رہا تھا انڈیا کی، میں چاہ رہا تھا اس پہ تھوڑا انالیسس کیا جائے کہ G20 کے حوالے سے جو لیڈرز آ رہے ہیں. انڈیا نے 29 میوزیشنز جو ہیں وہ 29 میوزیشنز دنیا سے بلائے ہیں جو کہ ان کے سامنے
جو ہے پرفارم کریں گے. یہ کیا میسیجنگ ہے؟ کیا میں نے بہت دیر پہلے پڑھا تھا ایک دفعہ کہ انڈیا چاہتا ہے کہ دنیا اس کو کلچرلی پہچانے، اور جب کلچرلی پہچانا جاتا ہے تو اس میں زیادہ آپ کی سافٹ پاور سامنے آتی ہے. تو اٹ سیمز اٹس اے ڈفرینٹ کائنڈ آف اے سینیریو کہ دنیا کے 20 بڑی اکانومیز اور دین سارے ملٹی لیٹرل فائنینشیل انسٹیٹیوشنس اور ان کے ہیڈز، افریقن یونین کے ہیڈ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ دنیا کو دکھا رہے ہیں انڈیا کا کلچر اور کہہ رہے ہیں کہ یہ کلچر ہے، اور وہ بیسیکلی کہانی سنا رہے ہیں کہ یہ ساری انسانیت ایک ہے، ون ہیومینٹی کی بات کر رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ دس از گوئنگ ٹو میک این امپیکٹ؟ اس کا کوئی امپیکٹ ہوگا؟ اور اس کے ساتھ ہی تھوڑا سا پوائنٹ ایڈ کر دوں، یعنی کہ اس سے مراد یہ کہ انڈیا زیادہ کلچرلی پہچانا جائے گا دنیا میں. اور ساتھ ہی اس میں ایک چھوٹا سا پوائنٹ اور بھی ایڈ کر دوں کہ یہ جو سپورٹس کے حوالے سے ابھی میں نے کل دیکھا ہے کہ وہ ایک لڑکا تھا انڈیا کا، چوپڑا، اس نے گولڈ میڈل لیا. پھر ایک ان کی نیوی کی ٹیم جو ہے اس نے گولڈ میڈل لیا ہے. سو ڈو یو بلیو کہ انڈیا جو ہے وہ سائملٹینیسلی ان کی انسٹیٹیوشن اور جو سسٹم ہے وہ سائملٹینیسلی گرو کر رہا ہے؟ اس ٹرینڈ اینڈ ٹینڈنسی کو آپ کیسے دیکھتے ہیں سر؟ نہیں، یہ میں تو اس کو اس طرح دیکھتا ہوں کہ یہ انیویٹیبل ہے جی، کہ جب کوئی بھی ملک ترقی کرتا ہے اور انٹرنیشنلی اپنی سپیس گین کرتا ہے اس گلوب پہ، تو اس میں جو ہے وہ صرف یہ نہیں ہوتا کہ ہم جناب وہ دنیا کی 5ویں بڑی اکانومی بن گئے، یا ہماری 3ری بڑی فوج ہے، یا ہم چاند پہ پہنچ گئے، یا ہماری نیول فورس جو ہے وہ اتنی ہو گئی. اس میں یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ آپ کا آرٹ اور کلچر کی سطح کیا ہے، اس کی حاصلات کیا ہیں، اور اس میدان میں آپ نے کتنی جو ہے وہ سکسس حاصل کی ہے، اور اس کے ذریعے آپ دنیا کو کتنا انفلوئنس کرتے ہیں. بنیادی طور پہ یہ جو ایٹامک بم کا تصور ہے یہ کیا ہے؟ یہ بھی تو دنیا کو، ملکوں کو انفلوئنس کرنے کا ایک طریقہ ہے نا، کہ آپ دوسرے ملکوں کو اسلحہ اور طاقت کے ذریعے جو ہے وہ ڈرانے یا ان کو امپریس کرنے یا اپنے راستے پہ چلانے کے لیے یہ اختیار کرتے ہیں، جو کہ روایتی ایک طریقہ رہا ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جتنے ملکوں نے ترقی کی اور انہوں نے ایک کنسیڈریبل اسپیس گین کی، دنیا میں رسپیکٹ گین کی، ان کے ہاتھ میں جو ہے سب سے بڑا نہیں تو کم از کم دوسرا بڑا ہتھیار جو ہے اکانومی، اور فوج کے بعد تیسرا بڑا ہتھیار جو ہے وہ کلچر رہا ہے اور کلچرل اچیومنٹس رہی. اس میں آپ سب سے پہلے جو ہے وہ سوویت یونین کو دیکھیں. اب یہ ہے کہ سوویت یونین ہماری جنریشنز کے بعد کے لوگوں کے لیے تو ایک ایلین سوسائٹی ہے نا، ان کو پتہ ہی نہیں کہ وہاں پہ کیا چیزیں تھی. کوئی یہ سوچ بھی نہیں سکتا جب یہ بات میں کر رہا ہوں کہ سوویت یونین جو ہے وہ کلچرلی کتنا آگے تھا. جو کمپٹیشن اس وقت جو ہے وہ سوویت یونین اور یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ یا پورے ویسٹ کے درمیان تھا، اس کا مین ریفلیکشن جو ہے وہ کلچر کی سطح پہ ہوتی تھی. اور دنیا کا کوئی ایسا ملک نہیں تھا جہاں پہ سوویت یونین نے اپنی کلچرل پریزنس جو ہے وہ کسی نہ کسی شکل میں شو نہ کی ہو، اور اس کے حوالے سے انہوں نے جو ہے وہ کوئی ملک جس کے ساتھ اس کے تعلقات انتہائی خراب ترین سطح پہ بھی کیوں نہ ہوں. جس کی ایک مثال آپ پاکستان لے لیں کہ پاکستان جو ہے نا وہ بنیادی طور پہ اس حد تک چلا گیا تھا کہ دنیا کے 2-3 ملکوں میں سے ایک تھا جس نے یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ اور ویسٹ کو سوویت یونین کے خلاف اڈے آفر کر دیے تھے کہ آپ جی کراچی، لاہور، پشاور کسی بھی ہمارے ایئرپورٹ کو یوز کر کے سوویت یونین کے خلاف جاسوسی یا کسی اور جو ہے وہ اس کا استعمال کر سکتے ہیں، جو کہ ڈاکومنٹڈ ہے کلاسیفائڈ ڈاکومنٹس میں. اب آپ جا کے دیکھیں، یہ جو بڈ ویر کا ہے وہ تو کلیئر سب کو پتا ہے، لیکن انفیکٹ جو لیٹرز وغیرہ اب ڈی کلاسیفائی ہوئے ہیں امریکی سفارتکاروں اور واشنگٹن کے درمیان، اس سے اب یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں تھی، بلکہ ان کو یقین دلایا گیا تھا کہ کوئی جو ہمارے ایئرپورٹس ہیں، کراچی ہے، لاہور ہے یا پشاور ہے، باوقت ضرورت ہم ہر صورت میں ان کو آپ کے استعمال کے لیے دینے کے لیے تیار ہیں. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ امریکہ سے بھی ایک ہاتھ آگے چلے گئے تھے سوویت یونین کی دشمنی میں. لیکن جواب میں سوویت یونین نے آپ کو خیر یاد کی بات نہیں لیکن آپ نے سنا ہوگا کہ
سوویت یونین کی موویز جو ہیں وہ چلتی تھی پاکستان کے سینیماز میں، پاکستان کے تھیٹرز میں ریگولرلی، اس حالت میں بھی، یہ جو کولڈ وار کی میں نے آپ کو بات کی، پاکستان میں جو ہے وہ 8-10 سے زیادہ سوویت یونین کے پبلشنگ ہاؤسز تھے جن پہ کتابیں جو ہے وہ چھاپی جاتی تھی، اور بڑے وسیع پیمانے پہ ایک رعایتی قیمت، یعنی جس کو آپ یوں کہہ لیں کہ ایک نامینل پرائس پہ جو ہے وہ کتابیں وہ کی جاتی تھی، طائفوں کا تبادلہ ہوتا تھا، طائفے جو ہوتے ہیں، طوافوں کی بات نہیں کر رہا، تو طائفے کی بات کر رہا ہوں۔ اور آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ پاکستان کی بہت ساری موویز کولڈ وار کے دور میں جو ہے وہ ماسکو فلم فیسٹیول میں، اور ماسکو فلم فیسٹیول وہ آلموسٹ ایکول ٹو یہ جو آپ کا ہالی ووڈ کے جو عالم فیسٹیول ہیں ان کے برابر تھا، اور اس میں فلمیں جاتی رہی۔ میرے خیال میں آخری فلم قربانی تھی پاکستان کی جو اس میں پیش ہوئی، اور اس کو کوئی ایوارڈ بھی ملا تھا۔ یہ بات میں کر رہا ہوں ایک ایسے ملک کی جس کے ساتھ دشمنی تھی اوپن، اس کے برعکس اگر آپ انڈیا کے ساتھ کلچرل ایکسچینج دیکھیں تو یو ول بی سرپرائزڈ کہ ماسکو نے انڈیا میں جو ہے وہ فلم، ڈرامہ، یہ اداکاروں کے ایکسچینج، یہ جو میوزیشنز ہیں، آپ کے سنگر ہیں، آپ کے صداکار ہیں، کتنے بڑے پیمانے پہ ان کا آپس میں ایکسچینج کا ایک پورا پروگرام تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ہر دوسرا اس دور کا کوئی اداکار آپ اس سے بات کر کے دیکھیں، اس نے ماسکو وزٹ کیا ہوا ہے، یا وہ ماسکو فلم فیسٹیول میں گیا یا پرسنل انویٹیشن پہ پرفارمنس کے لیے گیا۔ اور یہ صرف سوویت یونین ماسکو میں نہیں تھا، یہ بلغاریہ، چیکوسلواکیا، ہنگری، پولینڈ، یہ جتنے ملک جو ہے اس میں تھے، ایسٹ جرمنی اس بلاک میں شامل تھے، اس میں اس طرح کا یہ ایکسچینج جو ہے وہ ہوتا تھا۔ اور سوویت یونین نے فوج کے علاوہ یہ ثابت کر دیا تھا کہ ہم ایک کلچرل فورس بھی ہیں جو کہ دوسرے ملکوں کو انفلوئنس کر سکتی ہیں۔ تو اس کے مقابلے میں ہالی ووڈ تو سب کو پتا ہے کہ ہالی ووڈ کا کیا انفلوئنس تھا۔ ایک فلم بنتی تھی تو وہ لاہور جو ہے چیرنگ کراس کے سینیمے کے باہر جو ہے وہ 200 گز لائنیں لگ جاتی تھی کہ جی ٹکٹ کیسے لیں اور کب لیں، جو اس دور کے لوگ ہوتے تھے۔ تو اس حساب سے آپ یہ دیکھیں تو یہ بڑا ایک انیویٹیبل ایک پروسیس ہوتا ہے پروسیس کہ ہے۔ جب آپ نے ترقی کر لی، آپ معاشی طور پہ اسٹیبلش ہونا شروع ہو گئے، آپ کی فوج ملٹری پاور جو ہے وہ ایک طریقے سے ایمرج ہونا شروع ہو گئی، تو آپ کو کلچرلی اس کا ساتھ دینا پڑتا ہے، ورنہ آپ کیا ایک بدماش ملک کے طور پہ ہی نظر آئیں گے نا، ابھریں گے۔ کہ اس میں آپ یہ دیکھیں کہ کلچرل جو کمیونیکیشن ہے، اور اب یہ بات اگر آپ چین کی طرف بھی جائیں تو اس کی بھی ایک لمبی ہسٹری ہے، لیکن چین نے بھی اس حوالے سے کافی جو ہے وہ کیا اپنا انفلوئنس وہ کرنے کے لیے، لیکن کمپیریٹیولی جو ہے وہ چین پیچھے رہ گیا اس دوڑ میں۔ یعنی جس دوڑ میں چین جو ہے ملیٹریلی یا اکانومی کے اعتبار سے آگے بڑھا، اس حساب سے وہ کلچرلی اپنے آپ کو نہیں لے جا سکا جو سوویت یونین لے کے گیا تھا۔ تو جہاں تک انڈیا کی بات ہے تو انڈیا تو آلریڈی بہت آگے ہے، ایک لیڈنگ کنٹری ہے کلچرلی، ایک سافٹ پاور اگر آپ کہیں یا نہ کہیں، لیکن اس کی جو بالی ووڈ کی موویز ہیں، اس کے جو سانگز ہیں، آرٹ اور کلچر کے جو ڈیفرنٹ قسم کے اس کے پہلو ہیں، پینٹنگ ہے، جو جس شعبے میں بھی آپ دیکھتے چلے جائیں گے، اس میں ان کا پہلے سے ایک باقاعدہ ایک ویل اسٹیبلش اور ریکگنائز قسم کا مقام ہے انڈیا کا۔ تو اس میدان میں انڈیا کو بہت زیادہ جو ہے وہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، لیکن یہ جو کر رہے ہیں، اب دیکھیں اس میں کھیل بھی آ جاتا ہے، اس میں آپ کی آرٹ آ جاتی ہے، اس میں آپ کی مووی آ جاتی ہے، اس میں آپ کی لینگویج اور اس کی ایکسچینج، اور کتنے غیر ملکی لوگ آپ کی زبانیں سیکھتے ہیں، اسٹوڈنٹ ایکسچینج، یہ ساری چیزیں جو ہیں اس میں کنسیڈر ہوتی ہیں، جس میں انڈیا پہلے سے ویری ویل پلیسڈ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اپنی جو ہے وہ اسٹیچر کے اعتبار سے وہ ویری ویل پلیسڈ ہے، لیکن یہ ہے کہ اس پہ ظاہر ہے کہ اب جب وہ اکانومی کے حوالے سے اس سطح پہ پہنچا ہے تو ڈیفینیٹلی ان کو جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ نیکسٹ سٹیپ ان کے بالکل۔ لیے جو ہے وہ یہی بنتا ہے۔ ایک چھوٹا سا کویشچن کرنا چاہتا ہوں برس صاحب آخر میں، وہ یہ کویشچن ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان کو کیا کرنا چاہیے کہ ہم کلچرلی پہچانے جائیں؟ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی ہمارا پاکستانی فوٹوگرافر ہے وہ بلوچستان جاتا ہے،
گندی گندی تصویریں دکھاتا ہے، لیکن بڑا رچ کلچر ہے۔ گندی گندی سے مراد یہ ہے کہ اتنا ریفائنڈ چیزیں نہیں ہوتی، گاؤں ہوتا ہے، وہ ڈیولپمنٹ دیکھیں نا برے صاحب، آج کل جب دبئی اور لاس ویگس اور اس طرح کے لوگ چیزیں دیکھیں گے تو لوگ گاؤں میں آنا تو نہیں پسند کریں گے نا، یا اس طرح کی چیزوں پیپل گو ود دا انفراسٹرکچر۔ آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان کو کیا کرنا چاہیے، سرکار کو، حکومت کو، لوگوں کو، کہ the world should know پاکستان more as a culturally rather ہم یہ جو پولیٹیکل چیزیں چلتی ہیں؟ نہیں، یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے جی۔ پاکستان میں جب آپ یہ لفظ استعمال کرتے ہیں نا کہ تو نو پاکستان کلچرلی، کلچر از اے تھنگ ان پاکستان وچ از دا موسٹ اوپریسڈ، اور ایک طریقے سے آپ یوں کہہ لیں کہ جو ریاستی تشدد کا شکار اگر کوئی شعبہ ہے پاکستان میں تو وہ تو کلچر ہے۔ اس میں آپ اپنی فلم ہے، آرٹ ہے، آپ کی میوزک ہے، آپ کے گیت ہیں، آپ کی شاعری ہے، آپ کا لٹریچر ہے، ایک ایک چیز کو اگر آپ بریک ڈاؤن کر کے، تو اس پہ میں اگر بات کروں تو ہمارے آڈینس کے لیے یہ شاکنگ ہوگا کہ آپ کی مووی جو ہے وہ کہاں سے کہاں پہنچی۔ بر صغیر جب تقسیم ہوا تو اس وقت کیا تھا؟ اس وقت جو لاہور تھا وہ کوئی، میں نہیں کہتا کہ بمبئی کے مقابلے میں کوئی مووی انڈسٹری تھی، لیکن اس کے قریب قریب ایک کلچرل سینٹر سمجھا جاتا تھا، اور بہت سی مووی کے علاوہ میوزک میں، ڈانس میں، لینگویجز میں، بہت ساری چیزوں میں لاہور کو لیڈنگ سٹی سمجھا جاتا تھا۔ بمبئی بھی اس سے مقابلے میں نہیں آتا تھا بہت ساری ایسی چیزوں میں۔ تو شروع میں جو موویز بنی اس میں جن لوگوں نے کام کیا اس میں دونوں طرح کے اداکار تھے۔ وہ آپ نام دیکھیں گے تو کوئی ہندو نام ہے، کوئی کرسچن نام ہے، کوئی اس طرح کے، اور یہ پتہ کرنا بڑا مشکل تھا کہ یہ کون سی مووی پاکستان میں بنی ہے اور کون سی انڈیا میں بنی ہے۔ میں شروع کی بات کر رہا ہوں، چونکہ اس میں پروڈیوسر، ڈائریکٹر، رائٹرز، پوئٹ، یہ بھی جو ہے نا وہ مکس قسم کے لوگ تھے۔ بعد میں جب پاکستان میں ریاستی جبر شروع ہوا آرٹ اور کلچر کے خلاف، باقاعدہ ایک ہوتا ہے کہ ایسے اتفاق سے بات ہو گئی، ایک ہوتا ہے ویری ویل پلانڈ اسالٹ آن کلچر۔ جب شروع ہوا تو سب سے پہلے تو آپ نے پاکستان سے جو ہے وہ برین ڈرین کا ایک سلسلہ شروع کیا کہ جو اداکار تھے، صداکار تھے، رائٹر تھے، شاعر تھے، اسکرپٹ رائٹر تھے، اس طرح کے ڈانسر تھے، موسیقار تھے، گانے والے لوگ تھے، وہ جو ہے بھاگ کے ان کو ملک چھوڑنا پڑا، چونکہ ان کے خلاف ایک نفرت کا ایک ماحول جو ہے وہ اسی وقت سے کریٹ، یہ جو لفظ میراثی ہے اور اس کے ساتھ جو ہم نے لطیفے جوڑ رکھے ہیں، جو ڈیروگیٹوری قسم کے اس طرح کی چیزیں ہیں، یہ سارے آپ کے سامنے ہیں۔ تو اس حساب سے اگر دیکھا جائے، میرا برس صاحب کا رابطہ منقطع ہو گیا۔ بیسیکلی ہم بات یہ کر رہے تھے کہ پاکستان کا جو کلچر ہے اس کو، اس حوالے سے، پاکستان کے کلچر کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے کہ پاکستان کے کلچر کو کیسے پروموٹ کیا جائے۔ جی برس صاحب، آپ کیا بات کر رہے تھے؟ جی ہاں وہ میں اصل بات پہ پہنچا تو یہ انٹرپشن ہو گئی۔ تو اس میں آپ یہ دیکھیں نا کہ اب یہ لفظ ہم نے ڈیروگیٹوری یوز کرنا شروع کیا اور ان لوگوں کو ڈسکریج کیا، اور ہم نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ یہ پاکستان کو پاکیزہ لوگوں کا ملک ہے، اور اس میں یہ ڈانس اور یہ مووی اور یہ محبت کے گیت اور یہ پیار کے گانے اور یہ اس کی تو اجازت ہی نہیں، ورنہ ہمیں پاکستان بنانے کی کیا ضرورت تھی، تو ہم وہیں انڈیا میں بیٹھے رہتے۔ یہ مائنڈ سیٹ تھا جس کی وجہ سے آپ یہ دیکھیں کہ تمام آپ کے بڑے بڑے جو رائٹرز تھے یا اس طرح کے سینسٹیو لوگ تھے جو کلچر میں کوئی کنسیڈریبل رول پلے کر سکتے تھے، وہ ملک چھوڑ کے بھاگ گئے۔ جس میں آپ ابتدا میں جو ہے ساحر لدھیانوی جیسے آدمی کو دیکھیں جس کی بمبئی کی فلم انڈسٹری پہ اتنی چھاپ ہے کہ آج بھی جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ آدمی جو ہے بطور شاعر اس میں ریلیونٹ ہے۔ آپ کے جتنے بڑے بڑے سنگرز تھے سوائے عابد حسین منٹو کے، جو ادھر سے ادھر آ گئے اور پتہ نہیں آ کے پھنس گئے یا خود ہی بیٹھ گئے، ان کے علاوہ کوئی قابل ذکر آدمی آپ کو کسی بھی جگہ پہ نظر نہیں آئے گا جو پاکستان چھوڑ کے نہ بھاگ گیا۔ تو اس حساب سے اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک مائنڈ سیٹ تھا نا کہ جو ایک بہت ہی جاگیردارانہ قسم کا، ایک مغرور قسم کا، متکبر قسم کا، ایک سپیریٹی کے کمپلیکس میں مبتلا ایک مائنڈ سیٹ تھا
بیوروکریسی کے اندر اور رولنگ ایلیٹ کے اندر، جنہوں نے کلچر کو اس طریقے سے وہ کیا کہ میں نے آپ کو مثال دی کہ 47-48 میں ایک مووی بنتی ہے لاہور میں یا بمبئی میں، تو آپ کے لیے مشکل ہے بتانا کہ یہ کہاں پہ بنی، تو وہی آپ 80 میں یا 90 میں جا کے دیکھیں جو مووی پاکستان میں بنی، اس کا کیا حشر ہوا اور اس کی کیا شکل بنی، اور اس کے درمیان اور بالی ووڈ کی مووی کے درمیان جو گیپ تھا وہ کتنا بڑا آ گیا، جو کہ ایک انٹلیکچوئل کلچرل گیپ کی نشاندہی کرتا ہے نا، کہ یو آر اسٹینڈنگ نو ویئر۔ تو پاکستان کو آپ نے جو ہے ایک ایسے قید خانے میں بدل کے رکھ دیا جس میں بیٹھ کے آپ چپاتیاں کھائیں، ٹکے کھائیں اور کڑھائیاں کھائیں اور ناریاں کھائیں، اور ان چیزوں کو آپ کلچر کہیں، اور آپ سمجھتے ہیں کہ ٹورسٹ آئیں، آپ پاکستان کیا کرے تو ٹورسٹ نہ آئیں۔ ٹورسٹ کیا کوئی جو ہے سیری پائے کھانے کے لیے آتے؟ بھائی ٹورسٹ آتے ہیں کسی ملک کی آرٹ کلچر ان سب چیزوں کو انجوائے کرنے کے لیے جو وہاں پہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا، تو کوئی ٹورسٹ آ کے کیا کرے گا؟ تو اس حساب سے اگر آپ یہ دیکھیں تو پاکستان کو بہت بنیادی طور پہ اوور ہالنگ کی ضرورت ہے، بہت بنیاد سے شروع کرنے کی ضرورت ہے، تو تب جا کے پہلے مائنڈ سیٹ چینج ہو، تو اس کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں پھر بدلیں گی، جو کہ ایک ٹائم ٹیکنگ پروسیس ہے، لیکن راستہ یہی ہے، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں جس طرح ہمارے سابق پرائم منسٹر کا یہ دعویٰ تھا کہ جی یہاں پہ پتہ نہیں کتنے ملین ٹورسٹ آ جائے گا اور ہم راتوں رات اکانومی کو دیکھے، بھائی اس وقت ہی ہم یہ سوال کرتے تھے کہ کیوں ٹورسٹ کیوں آ جائے گا؟ دنیا میں پہاڑوں پہ جانے والے ٹورسٹوں کی ایک خاص فیملی ہے، ایک خاص لوگ ہیں جو پہاڑوں پہ جانا پسند کرتے ہیں۔ ہر ٹورسٹ پہاڑ پہ نہیں چلنا چاہتا، اس کے ساتھ جو رسک انوالو ہے، اس کے ساتھ جو مشقت انوالو ہے، جو فزیکل اٹیمپٹ ہے، وہ ہر آدمی کے بس کی بات تو نہیں ہے نا۔ تو اس میں ایک خاص قسم کے ایک ایتھلیٹک قسم کے جو آپ کے ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں وہ چلو پہاڑوں پہ آئیں گے، لیکن جو باقی شہر بھرے ہوتے ہیں، آپ دنیا کی بڑی بڑی ٹورسٹ ڈیسٹینیشن دیکھ لیں، اس میں سب سے بڑی تو میرے خیال میں یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ اٹ سیلف ہے، کہ اس کی جو ڈیسٹینیشن ہے اس میں سے کتنے لوگ پہاڑوں پہ جاتے ہیں؟ لوگ تو یہ کیلیفورنیا اور اس طرح کی جگہوں پہ آ کے گھومتے ہیں، شہروں میں بیچ انجوائے کرتے ہیں، نائٹ لائف انجوائے کرتے ہیں۔ آپ جو ہے وہ بیچ پہ آپ کو بندہ نظر آئے تو آپ کا عام شہری جو ہے وہ ملک الموت بن کے اس پہ جو ہے وہ حملہ کرتا ہے۔ اس طرح کے واقعات آپ نے دیکھے، وہ جو ہے ویجیلنٹ قسم کی جو ایک کلچر آپ لوگوں نے ڈیولپ کر دیا، اس طرح یہ ایک پورا جو ہے ایک مائنڈ سیٹ ہے، اس کو چینج کیے بغیر اور پھر پاکستان انڈیا میں آپ یہ دیکھیں گے اس اعتبار سے تو کوئی فرق ہے نہیں، تو جس نے آنا ہے وہ انڈیا پریفر کرتا ہے کہ چلیں جی میں جا رہا ہوں تاج محل بھی دیکھ لوں گا، وہاں نائٹ لائف بھی ہے، بیچ پہ بھی جا سکتا ہوں، کوئی اس طرح کی پابندی بھی نہیں ہے، سیفٹی اور سیکیورٹی کے ایشوز بھی نہیں ہیں۔ مطلب بھائی یہ سب چیزیں جو ہیں اور طرز تعمیر اور لائف تقریباً ایک طرح کی ہے، کھانے بھی ایک ہی قسم کے مل جاتے ہیں، تو مجھے اتنا بڑا رسک لینے کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ چیزیں آپ سامنے رکھ کے تو پھر با کے تان پھر واپس انڈیا پہ ٹوٹتی ہے۔ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو ہے انڈیا اور پاکستان کے درمیان یہ چیزیں بڑی امپارٹنٹ ہیں، اور یہ جتنا زیادہ آپ انڈیا سے دور ہوتے جا رہے ہیں اتنا زیادہ آپ اس ملک کو جو ہے تباہی اور بربادی کے دانے کی طرف کھینچتے چلے جا رہے ہیں، جس کی ایک مثال یہ کلچر ہے کہ یہ جو اتنا آپ نے 50-60 سال میں جو کلچرل ڈیفرنس کریٹ کر لیا آرٹیفیشل، اس کی وجہ سے یہ نقصان آپ کو اب نظر آیا کہ اس کا نقصان کیا ہے، یعنی اس کا فائدہ تو کوئی اگر ہو تو وہ آپ مجھے دکھا دیں۔ چلے ملک پاک ہو گیا ہوگا کچھ لوگوں کے نزدیک، جو ہے وہ کوئی چیز جو مجھے تو نظر نہیں آ رہی، چونکہ سب سے زیادہ جھوٹ، فراڈ، بددیانتی، بے رحمی اور یہ ساری چیزیں آپ کو ہر جگہ پہ نظر آئیں گی، لیکن یہ ہے کہ نقصان کی جو ہے جو والیوم ہے اس کی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ وہی میں ایک بار پھر اس پہ بات ختم کرتا ہوں کہ دیکھیں لاہور جو ہے وہ انڈین سب کنٹیننٹ کا کلچرل سینٹر تھا، کلچرل سینٹر تھا، تو آج کے لاہور میں کون سی کلچر والی چیز آپ نے باقی رکھی ہوئی ہے؟ یہ میرا آپ سے سوال ہے۔ بڑی خوبصورت بات کی آپ نے برس صاحب کہ یہ لاہور جو ہے انڈین سب کانٹیننٹ کا کلچر تھا، اور کلچر یہ نہیں ہے کہ لوگوں نے آپ کے آگے کڑھائیاں گوشت اور
ٹکے بوٹیاں کھانے آنا ہے، وہ ظاہری بات ہے، کلچر از اے ڈفرینٹ بال گیم، وہ ایک کمپوننٹ ہے ہوگا اس کا فوڈ جو ہے۔ یہ واقعی یہ بھی اس کے اوپر بھی مائنڈ سیٹ ہے، اور صحیح بات ہے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ وہ ہم نے جس طرح مزاح کو بیریکیٹ کر دیا اور ان کو مراسی بنا دیا، ڈیروگیٹری کر دیا، ان کو معاشرے کی لوئسٹ لیڈر پہ لے آئے، اور انہوں نے بھی پھر وہ جو میں تو دیکھتا ہوں کہ ہمارے وہ جو مزاح والے تھیٹروں پہ ہوتے تھے، ہمارے معاشرے کی سطح اتنی نیچے آ گئی ہے، کیا وہ مین اسٹریم اسکرین پہ رات کو 11 بجے بیٹھتے ہیں، ریفائنڈ طریقے سے وہ آگے ہیں، پتہ نہیں معاشرے کی کیا ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ برے صاحب اس کو آدھا پاکستان نہیں سمجھ سکتا، مینس کہ پٹھان اس کو نہیں سمجھ سکتے، بلوچی نہیں سمجھ سکتے، سندھی نہیں سمجھ سکتے، اور ان کو نہیں پتا کہ یہ کیا باتیں کر رہے ہیں پنجابی میں یا اسٹائل میں، بٹ اینی ہاؤ dominance in one way or the other. Anyhow, thank you very much, Mr. Hamid Bashani sahab. Sir, it's always pleasure talking to you. آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ شکریہ جناب، آپ کا شکریہ۔